نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين۔ محترم مصلیان کرام، اس سے پہلے بھی آپ لوگ کے درمیان کچھ بات ہوئی تھی، تو شاید کوشش کروں گا کہ اسی سلسلے میں بات کرنے کی، اور ہر بات کی شروع میں کچھ تمہید یا ابتدا ہوتی ہے۔ انسان کو گھر بنانا ہو تو اس سے پہلے پلاننگ ہے، تو ہر ایک چیز کی ابتدا میں کچھ منشا ہوتا ہے، کچھ مقصد ہوتا ہے، اور اس کو پائے تکمیل میں پہنچانے کے لیے کچھ پلاننگ ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات کو بنایا ہے، اس کے پیچھے مقصد ہے۔ سب سے جو جامع آیات قرآن میں اسی مقصد کو بیان کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں بیان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کی پیدائش اور تخلیق اس وجہ سے کی ہے کہ انسان اور جنات مجھے پہچانے، میری عبادت کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، رئیس المفسرین، امام المفسرین، آپ علیہ السلام کے چچازاد بھائی تھے۔ آپ علیہ السلام کے چچازاد بھائی ہیں، تو آپ علیہ السلام سے ایک تفسیر نقل کرتے ہیں، کیا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے اللہ نے عبادت پیدا کی ہے، یا دوسرا اور کوئی مقصد ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ لیعبدون کے بجائے وہ لیعرفون کا تفسیر کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہی اصل اللہ کی عبادت ہے، اور جب تک اللہ کی پہچان نہ ہو، اللہ کی عبادت ناممکن اور ناقص ہے۔ جب کسی نیتا یا بڑے آدمی کی تعارف ہمارے سامنے ہوتا ہے، تب جا کے اس کی قدر ہمارے دل میں بیٹھتا ہے۔ جب پہچانتے نہیں ہے بھائی سامنے والا ہے کون، تب عزت تو بہت دور کی بات ہے، پوچھے بھی نہ، سلام بھی نہ کرے۔ تو اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اپنے پہچان کرانے کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا، اور اس قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات اور اپنی صفات کی بھرپور تعریف کی ہے۔ اور انشاءاللہ ہم یہی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا کیا ہے بندوں سے، اور ہم کہاں تک قرآن سمجھ پاتے ہیں۔ اصل ہدایت کا منشا اور ہدایت کا منبع جو ہے، سرچشمہ قرآنی ہے۔ قرآن کے بغیر ہدایت کسی آدمی کو مل ہی نہیں سکتا، اور اگر کوئی قرآن چھوڑ کے ہدایت کی تلاش کرے تو اس کے گمراہی کے علاوہ اور کوئی دوسرا چیز اسے ہاتھ نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی ابتدا میں، اکثر ہم جب قرآن دیکھیں گے تو سب سے پہلے جس آیت کا تذکرہ ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سورت کے شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ذریعے اس کو لکھوائے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر مکمل نازل ہوئی ہے۔ بعضوں کا کہنا ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے، پوری سورت کا مکمل ایک آیات ہے، صرف فاتحہ کے ساتھ لگ کے ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، یہ الگ آیات ہیں۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے جب بات کی تھی، اس وقت کہا تھا کہ بسم اللہ کے شروع میں جو با ہے، ایک شوشہ، شوشے کے نیچے ایک نقطہ ہے با، تو یہ با خصوصاً 3 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ کے با کے بعد لفظ اسم کا استعمال کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرو جو بڑا مہربان اور نہایت کرم کرنے والا ہے۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ بسم اللہ اساس القرآن ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر صرف اور صرف امت محمدیہ میں قرآن کی شکل میں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اللہ نازل کرتے ہیں تو بندوں کی ہدایت کے لیے یہی کافی تھا۔
اس بات کو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کھل کر لکھے، اور تفسیر حقانی میں مولانا عبدالحق حقانی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کھل کے لکھے کہ وجہ کیا ہے کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ کیے کہ صرف امت محمدیہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی نازل کیا جاتا تو ان کی ہدایت کے لیے کافی ہوتا۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ ہے 4 لفظ ہے اس میں، با کو ملا کے 5 لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن کہنا کیا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں؟ سب سے پہلے بات ہے کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے یہ بات سیکھے کہ ہر کام کی ابتدا، اور ہر کام کی ابتدا چاہے وہ بات ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو، قولاً ہو یا فعلاً ہو یا عملاً ہو، انسان باتوں کے ذریعے کوئی عمل کرے یا انسان کرنے کے ذریعے کوئی عمل کرے، ہر وہ عمل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیات سے بسم اللہ سے شروع کرتے تھے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے، تفسیر ابن طبری میں یہی لکھتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل اللہ کے نام سے ہونی چاہیے۔ انسان جب مسجد میں آئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہی سکھائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے داخل ہو جاؤ۔ بسم اللہ کی کیا فوائد ہیں؟ بیشتر فوائد ہے۔ اس میں سے ایک واقعہ یہ بھی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے، شاید اس واقعہ اسرائیلی روایات ہے، اس کے صحیح یا غریب ہونے میں کیا روایت ہے وہ نہیں معلوم، لیکن روایت بکھرے موتی میں مولانا عمر پالنپوری صاحب نے لکھے کہ فرعون کو ہلاک کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی اللہ کے لیے، اس کو اس کے محل کے اندر بھی ہلاک کر سکتے تھے۔ قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمین میں دھسائے وہ دور کسی بستی میں لے کے نہیں دھسائے، فرعون کی محل سمت اگر اللہ چاہتے اس کو اسی زمین کے نیچے دبا سکتے تھے۔ دریا کو 2 حصوں میں بانٹ کے اور اسی میں ڈبو کے مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گھروں کے اندر کیوں نہیں عذاب دیا، کیوں نہیں سزا دی؟ وجہ اس کی یہ لکھے کہ وہ گھر کے سامنے اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے گھروں میں عذاب نہیں دیے۔ تو جب ہمارا ہر فعل و عمل ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے ہو تو اس میں کتنا فائدہ اور کتنا اللہ کی رحمت اور مدد ہوگی۔ اس لیے ہر کام نبی نے سکھائے اور امتیوں کو تاکید کی۔ تفسیر حقانی میں لکھتے کہ انسان کی 3 حالت ہیں، ہر وہ چیز جس میں وجود ہے اور جس میں موت ہے، فنا ہے، اس کی 3 حالت ہیں۔ ایک وجود سے پہلے، دوسرا وجود کے درمیان، اور تیسرا وجود کے بعد یعنی موت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ 3 نام تذکرہ کیے، بسم اللہ کے اندر اپنے 3 نام کا تذکرہ کیے، ایک لفظ اللہ، دوسرا الرحمن، تیسرا الرحیم۔ اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کا اسم ذات ہے، جس طریقے سے ہر ایک کا نام ہوتا ہے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو نام ہے وہ اللہ ہے، اور باقی جتنے بھی نام ہیں قرآن میں دکھتے ہیں کہ 99 نام ہیں، باقی 98 نام اللہ کی صفات ہے، اوصاف ہے۔ رزاق کس اعتبار سے؟ اللہ رزق دینے کے اعتبار سے رزاق ہے۔ رحیم رحم کرنے والا، اللہ رحمت کرنے کے اعتبار سے رحیم ہے۔ اللہ غفور ہے، اللہ بندوں کی گناہوں کو معاف کرنے کے اعتبار سے غفور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو نام کا تذکرہ کیا اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ہر ایک چیز کو عدم سے وجود میں لایا، جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اس کو میں نے وجود دیا۔ اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دہر کی پہلی آیت میں تذکرہ کیے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ قابل تذکرہ بھی ایسا کوئی چیز نہیں تھا، اللہ نے اس چیز کو وجود میں لایا۔ انسان جب نطفے کی شکل میں یا نطفے کے علاوہ بہت سارے پودوں میں اور بہت سارے کھانا اور غذاؤں میں تھا، اس وقت اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، اللہ نے اس کا تذکرہ لایا انسان کی شکل میں، بولنے کی شکل میں، کام کرنے کی شکل میں، عقل کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، مختلف علاقوں میں بسانے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدم چیز کو وجود میں لایا۔ اس اعتبار سے بندہ اپنے خالق کے سامنے ہر وقت سربسجود رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عدم سے وجود میں لایا۔ دوسرا مرحلہ، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے زندگی بسر کرنا۔ ابھی زندگی بسر کرنے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کس اعتبار سے رحمان ہے؟
تو مفسرین کرام لکھتے کہ اللہ کے ہر ایک قسم کے بندے ہوتے، فرما بردار بھی ہوتے، نافرمان بھی ہوتے۔ بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی کو کھپاتے ہیں، بعض گناہ بھی کرتے ہیں اور نیک اعمال بھی کرتے ہیں، بعض کافر ہوتے، بعض منافق ہوتے۔ ایک بات اس میں یہاں یہ کہوں کہ منافق کی دو قسم ہیں۔ ہمارے عام طور پر سماج میں جو منافق کہا جاتا ہے، ہم یہ سمجھ کے منافق کہتے کہ رسول کے زمانے میں جو منافق تھا ہم اس نسبت سے اس کو منافق کہتے، حالانکہ یہ صریح غلط باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو منافق کہا جاتا تھا وہ نفاق کے اعتبار سے کہا جاتا تھا، اعتقاد کے اعتبار سے کہا جاتا تھا۔ مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ اسلام کو اپنے زبان سے ظاہر کرتے تھے اور دل میں کفر کو چھپائے رکھتے تھے، اس اعتبار سے انہوں کو منافق کہا گیا۔ امام نحاس رحمۃ اللہ علیہ معانی النحاس میں منافق کی ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، قرآن نے سب سے پہلے مرتبہ لفظ منافق کا استعمال کیا ہے، اور اسلام سے پہلے عرب والوں نے لفظ منافق کا استعمال نہیں کیا۔ اور منافق کہتے کس کو؟ جنگل میں ایک قسم کی چوہے ملتے جس کے پچھلے دو پیر لمبے ہوتے اور اگلے دو پیر چھوٹے ہوتے، اور پچھلے دو پیر کے ذریعے وہ زیادہ بھاگتا ہے، اور وہ جب بل بناتا ہے تو اس کو بل کے دو منہ روح ہوتے ہیں، ایک نکلنے کی اور ایک باہر نکلنے کی اور ایک اندر گھسنے کی۔ اگر کوئی ایک طرف کا اگر کھڈا بند کرے تو دوسری طرف سے نکل جائے۔ تو منافق کا بھی یہی تھا کہ زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، دل میں کفر چھپائے رکھتے تھے۔ اگر مسلمان جیت جائے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر مسلمان ہار جائے تو کفار کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان کو منافق کہا گیا۔ اور مسلمانوں کو جو منافق حدیث نے کہا ہے کہ 3 چیزیں یا 4 خصلتیں اگر مسلمانوں میں ہے کسی آدمی کے اندر تو اس کو بھی منافق کہا گیا۔ کس اعتبار سے؟ کہ وہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کر رہے۔ تو یہ جو منافق کہا گیا یہ عمل کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ اس کے بات اور عمل دونوں الگ الگ ہونے کے اعتبار سے منافق کہا گیا۔ اس لیے ہم کسی مسلمان کو منافق کہنے سے پہلے بچے، اس کو منافق نہ کہے۔ کس اعتبار سے؟ اعتقاد کے اعتبار سے کہ زبان سے تو مسلمان ہے لیکن دل میں کفر چھپائے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر ایک قسم کے بندے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی کرتے ہوئے کافر کو بھی رزق دیتا ہے اور ایمان والے کو بھی رزق دیتا ہے۔ تو دنیا کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے۔ رحیم کیوں لائے؟ رحمان اور رحیم ایک ہی لفظ سے بنا ہے، مطلب وہی ہے مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں دوسری مرتبہ کیوں لائے رحیم کا تذکرہ؟ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ رحمان کا تعلق دنیا میں کافر اور مسلمان ہر ایک سے ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو رزق دیے ہوئے ہیں۔ اور رحیم کا تذکرہ اس لیے کیے کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ اپنے ان بندوں پر مہربان ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے فرما برداری اور ایمان پہ جمے ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں چیزوں کا تذکرہ کیا، اور مفسرین نے ان 3 چیزوں کا تذکرہ کیے، زندہ ہونے سے پہلے ایک حالت، زندگی میں دوسری حالت، اور مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں اٹھانے کی ایک حالت۔ بعض مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس میں 3 چیزوں کا تذکرہ اور کیے۔ قرآن اکثر 3 چیزوں کو بیان کرتے، آپ قرآن میں کہیں پہ بھی کھولیں گے، کہیں پہ بھی ترجمہ دیکھیں گے تو خصوصاً 3 چیزوں کا تذکرہ ہوتے ہیں۔ اللہ کی توحید کی بیانی ہوتی ہے، رسول کی رسالت کی بیانی ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی یعنی قیامت بعد الموت کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام اللہ کی اس بات کی طرف اشارہ کیے کہ بندہ عبادت کا لائق صرف اور صرف میں ہی ہوں۔ جب میں نے تمہیں دنیا میں لایا اس وقت تمہارا وجود نہیں تھا، تو تم میری عبادت کے علاوہ اور کس کی عبادت کرو گے؟ امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ 3 آیات تذکرہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ گویا اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے، اے میرے بندے، اگر کسی صفات ذات یا صفات عارضہ کی ہونے کی وجہ سے، صفات ہونے کی وجہ سے اگر کسی سے تم محبت کرنا چاہتے ہو اور کسی کو دل میں بسانا چاہتے ہو، عبادت کرنا چاہتے ہو، تو میرا ذات ہے فإنی أنا اللہ، کہ میں ہی وہ اللہ ہوں جو اس بات کا لائق ہوں کہ میری ہی عبادت کی جائے۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک نہایت ہی جامع آیات ہے، جس ایک آیات پہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 400-500 صفحے کی کتاب لکھی۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے پناہ چاہتے ہیں اور تجھ ہی سے ہی مدد مانگتے ہیں ہر ایک چیز میں۔ دوسری آیت کا تذکرہ کر کے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی احسان کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، نعمت برسانے کے اعتبار سے اگر کوئی کسی سے محبت کرنا چاہے اور کسی کو اپنا محسن بنانا چاہے تو اللہ کی ذات ہے جو الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جبریل امین آخری دور میں، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری دور ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا ہوا۔ حدیث کی مختلف کتاب میں اس کا تذکرہ کیے، اس کو حدیث جبریل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو جانگوں بیٹھے ہوئے تھے، جبریل امین آئے صحابہ کے بیچ میں سے چیرتے ہوئے نبی کے دو پیروں کے ساتھ پیروں ملا کے بیٹھے، اس میں چند چیزوں کا سوال حضرت جبریل امین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے، جس میں چوتھا سوال یہ تھا کہ اللہ کے حبیب احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا تھا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس اعتبار سے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ مولانا منظور احمد نعمانی صاحب اس آیات کے سلسلے میں اور دو آیات پیش کرتے، کہتے ہیں کہ حدیث جبریل میں ایک جگہ پہ کہا گیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس اعتبار سے اور اس مشاہدے کے ساتھ کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ مولانا لکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں آیا ہے ان تخش اللہ کأنک تراہ، تم اللہ سے اس طریقے سے ڈرو گویا کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو۔ ایک اور روایت میں آئے کہ انت عمل اللہ کأنک تراہ، تمہارا ہر ایک عمل اس قسم کے ہو و اس اعتبار سے ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اللہ کے سامنے تم کوئی عمل کر رہے ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے اگر یہ مشاہدہ اگر کسی کو نہ ہو، علماء اکرام کی جمع غفیر کہتے صحابہ ہر ایک درجہ احسان تک پہنچے ہوئے تھے، یعنی ہم ان کا ہر ایک عمل اور قول اس اعتبار سے ہوتا تھا گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ طبقہ، یہ مرتبہ اگر حاصل نہ ہو تو یہ مرتبہ تو اس کے دل میں ہونی چاہیے کہ گویا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اگر کوئی احسان اور نعمت کے اعتبار سے اگر کسی سے محبت کرنا چاہے، اگر کسی سے امید اور رجا اگر لگانا چاہے، تمنا لگانا چاہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو دنیا اور آخرت ہر اعتبار سے اپنے بندوں پر رحیم ہے، دنیاوی اعتبار سے رحمان ہے کافر اور ایمان والوں پر، اور اخروی اعتبار سے مہربان ہے اللہ رحیم اس کی ذات ہونے پر۔ آگے لکھتے اگر کوئی چاہے کہ میں کسی سے ڈروں اور کوئی ڈرنے کے لائق بھی کوئی ہے تو امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے وہ اللہ کی ذات ہے جو مالک یوم الدین ہے، جنہوں نے پورے کائنات کو بنایا ہے اور مرنے کے بعد یوم حساب اور جزا کا مالک بھی اللہ ہوگا۔ یہاں پہ ایک بات علماء اکرام یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک یوم الدین، مالک کا لفظ کیوں استعمال کیے؟ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، جس طریقے سے ہمارے ملکیت میں جو چیز ہے ہم پورا اختیار رکھتے ہیں، ہم اس کو خرچ کریں یا لٹا دیں یا گوا دیں، ہمارے پورے اختیار میں ہے، کوئی ہم سے سوال کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں ہر ایک اعتبار سے اور ہم اس کی ملکیت میں ہیں۔ اگر اللہ کل قیامت کے میدان میں جب چاہے کسی بندے کو معاف کر دینے کے اعتبار سے، چاہے اس کے نامہ اعمال میں عمل ہو یا نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورا اختیار ہے کہ اپنی ملکیت میں تصرف کرے، کسی جہنمی کو جنت میں ڈالے یا کسی جنتی کو جہنم میں ڈالے جس نے اپنی ساری زندگی عبادت میں لگایا، یہی اس کے لیے انصاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہم سب ہے، اللہ جس طریقے سے چاہے گا اسی اعتبار سے بندوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا۔ لیکن پھر بھی لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ عادل کا لفظ استعمال نہیں کی، عدل و انصاف، کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ عدل و انصاف کریں گے، نہیں، بلکہ مالک کا لفظ استعمال کیے کہ کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سے ڈروں بھی، اللہ سے امید لگاؤں، تو مالک یوم الدین وہ ذات ہے۔ تو خصوصاً جو تین چیزوں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، پہلے عبادت، جس عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین میں تذکرہ کیے، دوسرے تذکرہ رسالت کا الرحمن الرحیم ہونے کے اعتبار سے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کئی وجوہات لکھے کہ اس میں رسالت کا تذکرہ کس اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ تو اس میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر لازم ہے
ضروری ہے کہ جب ہم نے بندوں کو بنائے تو ان کی رہنمائی ہمارے لیے ضروری ہے۔ دنیاوی اعتبار سے تو اللہ ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کے ذمے ہر ایک چیز کی رزق ہے اور ہر ایک چیز کو پالنا اللہ کے ذمے ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو دونوں راستے دکھائے، ہدایت والا بھی راستہ دکھائے اور گمراہی والا بھی راستہ دکھائے، اور اس کے لیے ضروری ہے نبیوں کو بھیجا جائے اور کتابوں کو دی جائے۔ اور سورہ فاتحہ میں، پورے سورہ فاتحہ میں دو ہی چیزوں کا تذکرہ خصوصاً کیے، اہدنا الصراط المستقیم سے آگے جو پورا تذکرہ ہے یہی چیز کا تذکرہ ہے۔ ہدایت اگر چاہتے وہ صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ وَمِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، چار گروہ کا تذکرہ کیے، اور اتباع ان چاروں لوگوں کا کرنا ہے، نبیوں کا، سچوں کا، شہداء کا اور صالحین کا۔ مولانا شعیب اللہ خان صاحب مفتاح دامت برکاتہم عالیہ کہتے ہیں کہ صدیقین ہر زمانے میں ہیں، نبوت کا دروازہ اللہ کے رسول پر بند ہو چکا ہے، لیکن صدیقین کا مرتبہ اب تک ہے اور قیامت تک رہیں گے۔ صلاحاء قیامت تک رہیں گے، ابھی بھی صلاحاء دنیا میں موجود ہے، اور شہداء بھی ہر زمانے میں ہوتے ہیں جو دین کے خاطر، اعلاء کلمت اللہ کے خاطر اپنے خون جگر کو اللہ کے راہ میں نچھاور کرتے ہیں۔ تو انہی لوگوں کا تذکرہ قرآن میں کیا، اور انہی کو فالو کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے الرحمن الرحیم میں رسالت کا تذکرہ ہے، اور مالک یوم الدین میں بعث بعد الموت ہے کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ حاضری ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک سے اس کے اعمال کے بارے میں، اس کے اقوال کے بارے میں اور اس کے افعال کے بارے میں رب کائنات کے سامنے حساب و کتاب دینا ہوگا۔ تو یہ صرف 3 آیاتوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کیے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا جو دعویٰ ہے کہ اللہ اگر قرآن کی شکل میں صرف سورہ نمل کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا صرف تذکرہ کرتے تو بندوں کی ہدایت کے لیے یہی کافی ہوتا، اور حقیقتاً بھی یہی ہے کہ بندوں کی ہدایت کے لیے کافی تھوڑے ہی چیز ہوتے، زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ کو پورے قرآن نے کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ اسی اعتبار سے مفسرین کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں، ام القرآن کہتے ہیں، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں کھول کھول کے بیان کیے، کبھی عبادت کی شکل میں، کبھی رسالت کی شکل میں، کبھی یوم آخرت کی شکل میں، کبھی ہدایت کی شکل میں، کبھی منافقوں کا تذکرہ ہے، کبھی یہود کا تذکرہ ہے، اور کبھی عیسائیوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق دے۔ قرآن اصل ہدایت ہے، منبع اور یہی سرچشمہ ہدایت ہے۔ ہدایت اگر ہمیں چاہیے تو قرآن ہی سے مل سکتا ہے، دوسرے کہیں سے ہدایت ملنے کی کوئی شکل ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزہ جاریہ جو باقی رکھا ہے وہ قرآن ہے۔ رسولوں کا سلسلہ بھی ختم ایک وقت تک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو زندہ اور جاوید معجزہ اللہ کے رسول کے لیے رکھا ہے وہ قرآن ہے، اور ہر زمانے میں ملحدین اور کفار اور مشرکین اور منافقین اسی قرآن کے سامنے اپنے سر کو جھکایا ہے کہ ان قرآن کے سامنے ہماری دال گلنے والی نہیں ہے۔ اس لیے ہم قرآن کو لازم پکڑے اور انہی قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرے کہ اللہ بندوں سے کیا کہنا کیا چاہتا ہے، اللہ کس درد بھرے انداز میں اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے۔ مفسرین لکھتے اور عارفین لکھتے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنوا، کتنے درد سے اللہ کہتے ہیں میرے بندے، اے لوگو، اے ایمان والو، قل یا عبادی الذین، جب اللہ بندوں سے مخاطب اگر کہتے ہیں اے میرے بندے، تو کس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس وقت پتہ چلے گا جب ہمارا تعلق قرآن سے ہوگا، ہمارے گھروں میں قرآنوں کا تذکرہ ہوگا، ہماری بچوں کو کانوں میں اور ہمارے زندگی میں قرآنی شکل قرآنی عمل ہمارے زندگی میں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی طرف جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن جو کہے اسی کے سامنے ہمیں کھڑے ہونے کی توفیق دے۔ آخری بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو سب سے بڑی صفات بیان کی ہے، وقافنا علی القرآن، قرآن کی جب کوئی بات آ جاتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو جھکا دیتے تھے، اپنے رائے کو پیش نہیں کرتے تھے، بلکہ قرآن نے جو کہا اسی کو تسلیم کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔